دوسرا مفہوم اس کا وہ ہے جو ابو داؤد کی سنن نسائی کی حدیث میں آتا ہے، اس میں اسی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح مسلم کی جو یہ حدیث ہے یہ سنن نسائی میں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر و عمر کے دور میں رخصتی سے پہلے کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، رخصتی سے پہلے کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ دونوں حدیثوں میں تعارض ہو گیا، ظاہر ہے دونوں کو ہم جب ملائیں گے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ حدیث رخصتی سے پہلے سے متعلق ہے۔ اگر آپ نہیں ملاتے، الگ الگ رکھتے ہیں، اول تو الگ الگ رکھنا آپ کے لیے درست اس لیے نہیں ہے کہ دونوں کے راوی عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عباس سے ایک ہی راوی نقل کرتے ہیں، حضرت طاؤس۔ تو اگر آپ اس کو ملاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ حدیث رخصتی سے پہلے سے متعلق ہے، رخصتی کے بعد کے متعلق نہیں ہے۔ رخصتی سے پہلے قرآن مجید کا حکم ہے کہ اگر تم نے رخصتی سے پہلے زوجہ کو ایک طلاق دی ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پھر عورت پر عدت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایک طلاق ہوتے ہی نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام رخصتی سے پہلے زوجہ کو 3 طلاق جب دیتے تھے تو یہ پریشان ہوتے تھے کہ ایک طلاق تو ہوئی ہے تو کیا نکاح فوراً ختم ہو گیا، اب دوبارہ ہم نکاح کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو حکم کیا ہے؟ ایک طلاق میں تو تھا کہ نکاح کر سکتے ہیں، 3 دے دی ہیں تو کیا رخصتی سے پہلے بھی 3 کو 3 سمجھا جائے گا؟ تو ابو بکر عمر کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ لوگوں میں رواج تھا کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے ایک کی نیت سے۔ تو عین ممکن ہے کہ وہ ایک کی نیت سے دہراتے ہوں، لیکن حضرت عمر نے دیکھا کہ اب ہمیں لوگوں کی نیتوں کا علم نہیں ہے کہ یہ ایک ہی بات کو 3 دفعہ دہرا رہے ہیں، نیت ایک کی ہے یا وہ واقعی 3 کی نیت سے دہرا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاطلاق 3 کو نافذ کر دیا کہ ہم لوگوں کے دلوں کو ٹٹولنے کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ دل، یعنی ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے۔ نبی کا دور تھا، ابو بکر کا دور تھا، اس میں لوگوں میں دیانت غالب تھی، لوگ سچ بولتے تھے۔ اب اس بات کا خطرہ ہے کہ کوئی 3 کی نیت سے بیوی کو 3 طلاقیں دے گا اور جھوٹ بول کے وہ یہ کہہ دے گا کہ میری نیت ایک کی تھی، تو اس لیے حضرت عمر نے اس کو علی الاطلاق نافذ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصتی سے پہلے 3 طلاقوں کو 3 نافذ کر دیا، کیونکہ معاملہ مبہم تھا، قرآن و حدیث میں اس بارے میں کوئی صراحت نہیں تھی کہ 3 ہوں گی یا 3 1 ہوں گی۔ قرآن نے تو اتنا بتایا کہ ایک کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے اور عورت کی عدت نہیں ہے عورت پر۔ یہ جو تعویل ہے، یہ جو ہم نے حدیث میں کی ہے کہ اس سے مراد رخصتی سے پہلے کی طلاق ہے، اس کی دلیل سنن نسائی کی حدیث ہے۔ یہی حدیث سنن نسائی میں دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے، اس میں آتا ہے کہ قبل ان یدخلوہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رخصتی سے پہلے کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، اور ابو بکر کے دور میں بھی رخصتی سے پہلے کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، اور اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ بن عباس ہیں اور ان سے نقل کرنے والے بھی حضرت طاؤس ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں ایک ہی حدیثیں ہیں، ان کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سارا میٹر ہی رخصتی سے پہلے کی طلاق کے بارے میں ہے، رخصتی سے بعد والی طلاق کا اس حدیث میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حدیث سے یہ مراد لینا کہ رخصتی سے بعد کی 3 طلاقوں کو نبی کے دور میں ایک سمجھا جاتا تھا، یہ خود مشکوک عمل ہو گیا، یہ خود ایک دلیل کے لحاظ سے کمزور عمل ہو گیا۔ تو یہ 2 بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں اس حدیث کے اوپر، لہذا اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس دیگر آیات اور واضح احادیث ہیں، نصوص ہیں، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علی الاطلاق 3 طلاقوں کو قرآن نے بھی اور احادیث نے بھی 3 قرار دیا ہے۔ اب میں اس حدیث کے بارے میں مزید ذرا ڈیٹیل میں جاتا ہوں، میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں کچھ۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، اول تو میں نے بتایا کہ اکٹھی 3 کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، علی الاطلاق 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا، اس حدیث میں یہی ہے۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اکٹھی 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ کہ اکٹھی ہوں یا مختلف طہروں میں ہوں 3 کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، اور اس کا مطلب میں نے بتا دیا کہ کون سمجھتا تھا، وہ لوگ جن کو علم نہیں تھا، یا پھر یہ رخصتی سے پہلے کی طلاق کے بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے ایسے احکام ہیں جن پر صحابہ کو جس کا علم نہیں تھا، جو بعد میں ان پر حدیث پہنچی یا بعد میں ان کے پاس قرآن کی آیت پہنچی، یا قرآن کی آیت تو تھی مگر اس کی طرف توجہ نہیں تھی، یا اس کا مفہوم ان کے سامنے واضح نہیں تھا، جس میں نے ایک متع کی مثال دی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو علم نہیں تھا کہ بیوہ عورت عدت کہاں گزارے گی، تو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت کے لیے ان کو حدیث بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیوہ عورت شوہری کے گھر میں عدت گزارے گی۔ اس طرح ہمارے پاس
بہت سارے نظائر ملتے ہیں کہ ایک صحابی کو علم نہیں تھا اور وہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ایک مسئلے پر عمل کرتے رہے۔ اگر ہم اس حدیث کا یہی مطلب لیتے ہیں جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں، چونکہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں جو مسلک اہل حدیث ہے ان لوگوں نے زیادہ اس مسئلے پر یعنی اس پر فتویٰ دیے ان کے علماء نے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو لہذا میں انہی کے حوالے سے اس کو تذکرہ کروں گا، انہی کا نام لے کے، کہ اہل حدیث حضرات جو مسلک اہل حدیث حضرات ہے جو دلیل دیتے ہیں کہ یہ والی جو حدیث ہے کہ 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی تھیں، اگر ہم اس کا یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ اکٹھی 3 ایک سمجھی جاتی تھیں، یعنی یہی مطلب ہم لے لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ مطلب صحیح ہے، اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ نبی کے حکم سے سمجھی جاتی تھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی 3 کو ایک قرار دیا ہے اور ابو بکر نے بھی اکٹھی 3 کو ایک قرار دیا ہے، تو یاد رکھیں پھر اس حدیث پر بہت بڑے بڑے اشکالات ہوں گے۔ پہلا اشکال تو یہی ہوگا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے الطلاق مرتان کہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، جو میں نے اس رکوع میں ابھی پڑھا آپ کے سامنے، اس آیت سے استدلال کر کے کہہ رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس نے اس میں کوئی تفصیل نہیں رکھی ہے کہ اکٹھی 3 ہوں یا مختلف وقفوں کے ساتھ ہوں، علی الاطلاق انہوں نے بتایا کہ اللہ نے یہ آیتیں نازل کیں اور اس کے بعد زمانہ جاہلیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح یہ ہے کہ ابو داؤد میں بالکل صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ موجود ہے، جس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے، عن مجاہد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امراته 3۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ قال فسكت حتى ظننت انه رادها الیہ، فرماتے ہیں آپ خاموش ہو گئے، آپ کی خاموشی کو دیکھ کے مجھے لگا کہ جیسے آپ اس کی بیوی کو لوٹا دیں گے۔ پھر عبداللہ بن عباس نے فرمایا ينطلق احدكم فيركب الحموق، تم میں کوئی شخص نکلتا ہے اور حماقت پہ سوار ہوتا ہے، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، پھر وہ آ کے کہتا ہے اے ابن عباس اے ابن عباس، وان اللہ تعالی قال، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد ہے ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ وانک لم تتق اللہ، تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا، فلم اجد لک مخرجا، میں تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتا۔ عصیت ربک، تو نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ وبانت منک امرأتک، اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا۔ وان اللہ تعالی قال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، سورہ طلاق کی پہلی آیت، کہ اے نبی جب اپنی بیویوں کو طلاق دو تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ، بے غبار سند ہے، اس کی سند پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ تو نے رب کی نافرمانی کی، کیا مطلب اکٹھی 3 طلاقیں دے کے تو نے غلط کام کیا۔ پھر عبداللہ بن عباس قرآن کی آیت بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں، سورہ طلاق کی آیتیں پڑھ کے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ان آیتوں میں اللہ نے بتایا ہے کہ طلاق عدت میں تقسیم کر کے دیا کرو، اور آگے بتایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ یعنی رجوع کا راستہ رکھتے ہیں۔ سورہ طلاق میں بھی ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ اس کے بعد رجوع کا حق رکھے، اس لیے اکٹھی نہ دیا کرو۔ تو عبداللہ بن عباس قرآن کی اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب عبداللہ ابن عباس کا یہ فتویٰ اہل حدیث علماء کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عباس کے قول کو نہیں لینا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو لینا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی کا فتویٰ اگر مان لیا جائے کہ 3 طلاق کو ایک کہنا تھا تو اس فتوے کو نقل کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں، اور وہ خود کیا فتویٰ دے رہے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہیں۔ تو اہل حدیث علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ خود اس لیے فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون تھا اس کو فالو کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ بھئی 3 کو میں 3 نافذ کروں گا، تو یہ اس لیے دے رہے ہیں، ورنہ عبداللہ بن عباس جو حدیث نقل کر رہے ہیں اس میں تو یہ آتا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ اہل حدیث حضرات جو ہیں ان کے جو علماء ہیں ان کا یہ دعویٰ اس لیے غلط ہے
کہ عبداللہ ابن عباس اس فتوے میں جو دلیل کے طور پر قرآن کی آیت کو کوٹ کر رہے ہیں، اگر عبداللہ بن عباس اسے حضرت عمر کا فتویٰ سمجھتے یا حضرت عمر کا سیاسی قانون سمجھتے تو بطور دلیل کے قرآن مجید کی آیت کوٹ نہ کرتے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو اہل حدیث مسلک کے علماء ہیں ان سے اس حدیث کا مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، اس کا یہ مفہوم کہ اکٹھی 3 ایک سمجھی جاتی تھیں، اس مفہوم کے سمجھنے میں اہل حدیث علماء کو غلطی ہوئی ہے۔ اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، جو جمہور علماء جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ مفہوم نہیں ہے جو اہل حدیث حضرات علماء بیان کر رہے ہیں، ورنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں گی، کیونکہ وہ ایک طرف نقل کر رہے ہوں کہ جناب نبی نے 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا، دوسری طرف وہ قرآن کی آیت دلیل کے طور پر پیش کر کے کہہ رہے ہوں کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، تو یہ عجیب سی بات ہو جائے گی۔ اور دونوں حدیثوں کی سند بالکل جو ہے، خاص طور پہ دوسری حدیث کی جو سند ہے، یہ جو ابو داؤد کی سند ہے، یہ صحیح مسلم کی سند سے بھی زیادہ مضبوط سند ہے، کیونکہ اس کی سند پر پھر بھی بعض علماء نے اعتراض کیا، اس کی سند پر کوئی اعتراض منقول نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فتویٰ ہے یہ حضرت عمر کے سیاسی فیصلے کا نتیجہ نہیں تھا، اس کی پہلی دلیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری دلیل کہ یہ بات صراحتاً ثابت ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اکٹھی 3 طلاق کو ایک قرار دیا ہے، یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ اس پر میں مزید ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ نبی کے دور میں ہونا اس کی علامت نہیں ہے ہر جگہ کہ وہ کام نبی کے حکم سے ہوا ہے۔ اس کی ایک دلیل تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ متع والی روایت۔ دوسری ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال تیممنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المناکب والآباد، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ تیمم کیا ہے کندھوں تک اور بغلوں تک، یعنی یہاں تک تیمم کیا، ادھر تک۔ حالانکہ اس کو اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں کہ تیمم صرف بازو تک ہوگا اور کندھوں تک نہیں ہوگا اور بغل تک نہیں ہوگا، جبکہ عمار ابن یاسر کیا کہہ رہے ہیں، میں نبی کے ساتھ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کی شرح میں امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں وہ حدیث عمار تیممنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المناکب والآباد لیس بمخالف لحدیث الوجہ والکفین، کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے ساتھ تیمم کیا ہے کندھوں تک، تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے، اور یہ عمار ابن یاسر کا قول اس حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ تیمم وجہ اور کفین کا ہوگا، یا وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ کوہنیوں تک تیمم ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن عمارا، اس لیے کہ عمار ابن یاسر لم یذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرهم بذلک، اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی کے حکم سے یہ کام کیا ہے، انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ نبی کی معیت میں کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ نبی کی اجازت سے نبی کے حکم سے کیا ہے۔ وانما قال فعلنا کذا وکذا، انہوں نے تو صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ فلما سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی سے انہوں نے پوچھا امرہ بالوجہ والکفین، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفین اور چہرے کے تیمم کا حکم دیا۔ والدلیل علی ذلک ما افتى به عمار، ہمارے اس دعوے کی دلیل یہ ہے، یعنی امام ترمذی کا یہ بیان چل رہا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمار ابن یاسر کا جو فتویٰ ہے کیا ہے فی التیمم انہ قال فی الوجہ والکفین، وہ فتویٰ ان کا یہی ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیوں کا تیمم ہوگا۔ تو اس فتوے سے ہمیں پتہ چلا ففی ھذا دلالۃ علی انہ انتہى الی ما علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ عمل ترک کر دیا تھا کندھوں تک تیمم کا، اور وہی اسی پر عمل کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ تھا۔ تو جیسے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اپنا فتویٰ ہے، اس فتوے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عمار ابن یاسر کا جو فتویٰ ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور عمار ابن یاسر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو کچھ کیا وہ فتویٰ نہیں ہے یا وہ حدیث نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں۔ بالکل اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی حدیث میں جو بیان کر رہے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا، یعنی صحابہ سمجھتے تھے، تو اس کو فالو نہیں کیا جائے گا، بلکہ عبداللہ بن عباس کا جو فتویٰ ہے
اس فتوے کو فالو کیا جائے گا، کیونکہ اس فتوے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے نبی سے جو کچھ سنا ہے اور نبی کا جو فتویٰ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا قرآن کا جو حکم آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے سنا ہے، بلکہ اپنی آنکھوں سے وہ آیتیں دیکھی ہیں جن کو کوڈ بھی کر رہے ہیں دلیل کے طور پر، یہ وہ فتویٰ ہے جس میں صاف ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 سمجھا جائے گا. تو ہمیں بھی اس کو فالو کرنا پڑے گا. ہم اس قول کو فالو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس پر ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا. کوئی صحیح روایت نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف صحیح روایتیں موجود ہیں جو میں انشاءاللہ پھر 3 طلاقوں کو 3 کہنے کے دلائل کے عنوان سے میں تفصیل سے بیان کروں گا. تیسری دلیل کہ یہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں آتا ہے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، اگر ہم اس کا یہ مطلب لیتے ہیں جو اہل حدیث علماء لیتے ہیں، اور وہ مطلب کیا ہے کہ اکٹھی 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا، اگر ہم یہ مطلب لیتے ہیں تو پھر اس کا ایک اور بہت بڑا اعتراض ہوگا. وہ اعتراض یہ ہوگا کہ علماء اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک اس لیے سمجھا جاتا تھا کہ وہ خلاف شرع ہیں. شریعت نے طلاق دینے کا جو طریقہ بیان کیا اس طریقے سے آپ طلاق دیں گے تو طلاق واقع ہوگی، اس طریقے کے خلاف طلاق دیں گے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. تو اس ڈیٹیل کے مطابق اس حدیث کا ترجمہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غیر شرعی طریقے سے دی گئی طلاق کو کالعدم سمجھا جاتا تھا. یہ مطلب ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کا حدیث کا اصل مفہوم یہی بیان کیا جاتا ہے ان علماء کی طرف سے جو 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں. اور ابو بکر کے دور میں بھی خلاف شرع طریقے سے دی گئی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر نے پھر اس کو نافذ کیا ہے. تو یہ مفہوم اصل بنے گا اس کا، کیونکہ اہل حدیث علماء کہتے ہیں اگر ایک مجلس میں 3 نہیں دی، 3 مختلف مجلسوں میں 3 دی ہیں تو وہ بھی ایک ہی ہوں گی، اس لیے کہ ایک طہر میں 3 طلاقیں دینا خلاف شریعت ہے. تو شریعت کے مطابق طلاق دی جائے گا تو وہ کہتے ہیں ہوتی ہے، ورنہ طلاق نہیں ہوتی. اس کا جواب یہ یہ ہم تعویل کرتے ہیں. تو بڑا اعتراض اس پر یہ ہوتا ہے، جو تیسرا اعتراض ہے اس حدیث پر، یعنی اس حدیث کا اگر یہ مفہوم لیا جائے، وہ اعتراض یہ ہے کہ پھر بخاری اور مسلم کی بالکل متفق علیہ صحیح روایت کے بالکل یہ خلاف ہو جائے گی حدیث. کیونکہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں مسلم کی روایت کے جو رقم ہے حدیث نمبر 1471، اور بخاری کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: عن یونس بن جبیر قال قلت لعمر رجل طلق امراته وهي حائض فقلت فهل عد ذلك طلاقا قال ارايت ان عجز واستحمقا. یونس بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے حیض کی حالت میں، فہل عد ذلك طلاقا، تو کیا یہ طلاق سمجھا جاتا تھا؟ کیا یہ اس عمل کو آپ کے ہاں طلاق سمجھا جاتا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ارائیتا، بتاؤ، ان عجزا واستحمقا، ایک آدمی صحیح طریقے سے طلاق دینے سے عاجز ہو گیا اور حماقت کر بیٹھا تو کیوں نہیں سمجھا جائے گا؟ دوسری حدیث میں آتا ہے افا حسیبت علیہ، تو کیا یہ اس پر کاؤنٹ کی جائے گی؟ تو فرمایا فما، تو اور کیا ہوگا، یعنی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی تو پھر کیا کریں گے ہم اس کو. یہ کتنی واضح حدیث ہے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث سے کہ خلاف شرع طریقے سے دی گئی طلاق کو عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ کاؤنٹ کیا جاتا تھا، اور عبداللہ بن عمر نے غیر شرعی طریقے سے طلاق دی تھی حالت حیض میں، اس کو بھی کاؤنٹ کیا گیا تھا. تو یہ روایت مسلم کی روایت سے بھی زیادہ صحیح ہے. اس روایت کی میں ڈیٹیل مزید انشاءاللہ بیان کروں گا جب میں 3 طلاقوں کو 3 کہنے کے دلائل بیان کروں گا. ابھی تو میں صرف ان دلائل کا جواب دے رہا ہوں جو اہل حدیث علماء پیش کرتے ہیں یا سلفی علماء پیش کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. ابھی تو میں صرف اسی کو فوکس کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ واضح دلائل نہیں ہیں، بلکہ ان پہ اگر تعویل کر کے وہ مطلب لیا جائے جو اہل حدیث علماء لیتے ہیں تو اس پہ بہت بڑے بڑے اشکالات ہوں گے، اور قرآن و سنت کی دوسری نصوص کے بالکل یہ حدیث خلاف ہو جائے گی. چوتھا اشکال اس حدیث پر ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکٹھی 3 کو یا خلاف شرع طریقے سے دی گئی 3 طلاق کو نبی کے حکم سے ہی ایک سمجھا جاتا تھا، یہ فرض کر لیں ہم، حالانکہ ایسا حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. پھر سوال پیدا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کے خلاف قانون بنایا تو یہ قانون اہل حدیث علماء کہتے ہیں ایک سیاسی حکم تھا لوگوں کو طلاق سے روکنے کے لیے. لیکن اس پر اشکال ہوگا کہ یہ سیاست میں کیا دین میں تحریف جائز ہے؟ یعنی سیاست کا دائرہ کار تو ایک حد تک ہوتا ہے نا، سیاست میں تعزیر تو ہوتی ہے. جیسے نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاق دینے والے کو تعزیر نہیں لگائی جاتی تھی، حضرت عمر نے تعزیری قانون جاری کر دیا کہ جو 3 طلاقیں دے گا اس کو کوڑے لگیں گے. تعزیر کا تو سیاست سے تعلق ہے، لیکن کیا شریعت ہی کو تبدیل کر دینا اس کا سیاست سے تعلق ہے؟ یہ تو پھر تحریف دین ہوگی، اور اتنی بڑی تحریف
کہ اکٹھی دی جا رہی ہیں آپ کے مطابق, آپ کے مذہب کے مطابق بیوی حلال ہے, اور حضرت عمر جس پر بیوی حلال ہے اس پر حرام کر رہے ہیں, اور جس کے لیے حرام ہے اس کے لیے حلال کر رہے ہیں, تو دین میں اس سے بڑی کوئی تحریف ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت عمر نے جہاں کہیں فتویٰ دیا اور صحابہ کو اس سے ذرا بھی اختلاف ہوا تو صحابہ نے برملا اس فتوے سے اختلاف کیا ہے. تو یہ اتنا بڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے, یعنی اتنی بڑی معاذ اللہ کوتاہی ہوئی, دین کی تحریف ہوئی, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے صحابہ اس پہ بالکل خاموش ہیں. ایک حرف کسی ضعیف سے ضعیف سند سے بھی منقول نہیں ہے کہ کسی صحابی نے اس پر اعتراض کیا ہو. تو یہ تو پھر بہت بڑا دھچکا لگے گا خلفائے راشدین پر بھی اور صحابہ کی جماعت پر بھی کہ انہوں نے قرآن کے ایسے حکم کو جو اجماعی تھا نبی کے دور میں, یعنی گویا پوری امت تین طلاقوں کو ایک سمجھتی تھی, اور تمام صحابہ نے اس حکم کو بالکل کینسل کر کے حرام بیوی کو حلال کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا. تو دین میں اس سے بڑی تحریف کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ اعتراض روافض یا شیعہ حضرات شاید نبی صلی اللہ صحابہ کرام پر لگا سکیں, مگر اہل سنت والجماعت کو جو فالو کرتے ہیں, جو اس مسلک کو فالو کرتے ہیں, وہ صحابہ پر اتنا بڑا اعتراض, بلکہ حضرت عمر کی ذات پر بھی اتنا بڑا اعتراض نہیں کر سکتے. یہ تو دین کی تحریف ہے. پھر کمال ہے کہ اسی فتوے کو حضرت علی فالو کرتے رہیں, اسی کو حضرت عثمان فالو کرتے رہیں, پھر اسی کو تمام صحابہ فالو کرتے رہیں, اور جن کی میں ابھی انشاءاللہ سندیں پیش کروں گا آپ کے سامنے. پھر اسی فتوے کو چاروں ائمہ نے فالو کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں صدی ہجری تک ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا جس سے کسی صحیح سند سے منقول ہو کہ اس نے 3 طلاق کو ایک قرار دیا ہو. 7ویں صدی ہجری میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. پھر ان کے شاگرد تھے ابن قیم رحمہ اللہ, انہوں نے بھی 3 کو ایک قرار دیا. پھر ان کے شاگرد تھے ابن رجب, وہ بھی شروع میں 3 کو ایک قرار دیتے رہے. پھر آخر عمر میں انہوں نے رجوع کر کے اپنے استاذ کی بات کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے اس بارے میں بہت سخت غلطی کی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہوتا ہے اس حدیث پر کہ اگر ہم اس حدیث کا وہی مفہوم لیتے ہیں جو اہل حدیث علماء مفہوم لے رہے ہیں, تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے دین میں تحریف کی ہے. اور یہ صرف حضرت عمر نے نہیں بلکہ حضرت علی نے بھی معاذ اللہ, حضرت عثمان نے بھی, اور تمام صحابہ نے اس پہ خاموش ہو کے بھی دین میں تحریف کی ہے. تو العیاذ باللہ کہ ایک حلال بیوی کو صحابہ حرام کر دیں یا حرام کو حلال کر دیں, یہ صحابہ کی سے ناممکن ہے اس کا صدور. اور اس قسم کی حلال کو حرام کرنے کو سیاست نہیں کہا جائے گا, بلکہ یہ دین میں ایک بدترین قسم کی تحریف ہوگی. ورنہ صحابہ یہ اعتراض کرتے کہ عمر آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم نے 3 طلاقیں دے دیں اور ہمیں رجوع کا حق قرآن نے دیا ہے, نبی نے دیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہو گئی اب نہیں جا سکتے, اور جس بندے پر حرام تھی وہ اب اس سے نکاح کر رہا ہے, یعنی اجنبی عورت تھی کسی اور کے لیے, نکاح ہمارا باقی اور وہ عدت کے بعد کہیں اور نکاح کر لے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے منقول جو یہ حدیث ہے اس کا قطعاً ہرگز وہ مطلب نہیں ہے جو اہل حدیث علماء بیان کرتے ہیں یا سلفی علماء بیان کرتے ہیں کہ 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. اس کا یہ مطلب کہ اکٹھی 3 کو نبی کے حکم سے ایک سمجھا جاتا تھا, یہ قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے. صحیح مطلب وہی ہے جو 2 مفہوم میں نے اس حدیث کے بیان کیے, جس پر میں نے کچھ قرائن اور دلائل پیش کیے. تو خلاصہ اس حدیث کا کیا نکلا, کیونکہ سب سے زیادہ دلیل کے طور پر یہی حدیث پیش کی جاتی ہے, تو اس حدیث کا میں خلاصہ نمبر وار بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس کے جوابات کا خلاصہ. پہلی بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ خود 3 طلاقوں کو 3 کہتے تھے, ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے. دوسری دلیل, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسے حضرت عمر کا فیصلہ نہیں سمجھتے, بلکہ جب 3 طلاقوں کو 3 قرار دیتے تو بطور دلیل کے قرآن مجید کی آیت کوٹ کرتے تھے. تیسری بات یہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قطعاً یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اللہ کے نبی اور صحابہ سے ایک بات سنیں, ابو بکر کے دور میں بھی سنیں, اور پھر اس کے خلاف قانون بنا کر حلال کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال کر دیں. حضرت عمر سے قطعاً یہ توقع نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ دین میں سیاست نہیں بلکہ یہ دین میں تحریف کہلائے گا. چوتھی بات یہ, حضرت عمر اگر ایسی بڑی فحش غلطی معاذ اللہ کر بھی لیتے تو صحابہ اس پہ خاموش نہ ہوتے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سی باتوں پر صحابہ کرام نے اعتراض کیا ہے. حضرت عمر نے ایک قانون بنایا کہ میں جو ہے 400 درہم سے زیادہ مہر پہ پابندی لگاؤں گا. ایک عورت نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ آپ کون ہوتے ہیں, قرآن نے تو کہا کہ سونے کا پہاڑ بھی دے دو تو بیوی سے واپس نہیں لے سکتے. فوراً رجوع کیا حضرت عمر نے اور فرمایا کہ اخطأ رجل و اصابت امرأۃ, عورت صحیح کہہ رہی ہے, مرد سے غلطی ہوئی. تو عورتیں کھڑے ہو کر اعتراض کر دیا کرتی تھیں. ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تمام صحابہ کوئی بھی اعتراض نہیں کر رہا, جبکہ اس کی نوعیت وہ اس مسئلے کی اہمیت سے بھی زیادہ تھی. چوتھی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا, یعنی خلاف شرع طریقے سے دی گئی طلاق کو ایک کالعدم سمجھا جاتا تھا,
تو یہ حدیث بالکل معارض ہوگی، مخالف ہوگی بخاری اور مسلم کی اس صحیح حدیث کے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے 3 حالت حیض میں طلاق دی اور اس کو کاؤنٹ کیا گیا، وہ بھی نبی کے دور میں کاؤنٹ کیا گیا تھا۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ نبی کے دور میں خلاف شرع طریقے سے دی گئی طلاق کو طلاق کاؤنٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے کچھ آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا ہے۔ دوسری دلیل جو اہل حدیث حضرات پیش کرتے ہیں، بلکہ میں اس پر مزید بھی ایک اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا محمد رئیس ندوی، ان کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے جب اس مسئلے پر گہرائی میں جا کے تحقیق شروع کی تو میں نے بہت ساری کتابیں جمع کی اس موضوع پر، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تحریر بھی پڑھی، ابن قیم کی بھی، اور عرب علماء جو سلفی علماء ہیں، وہ عرب میں جو سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان حضرات کی بھی تحریریں پڑھیں۔ اور پھر مجھے اس میں سب سے زیادہ جو جامع کتاب ملی وہ تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق بالثلاث، یہ ہندوستان کے ایک اہل حدیث عالم ہیں، ان کی کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ طویل کتاب اور اس سے زیادہ جامع کتاب اس موضوع پر کوئی لکھی نہیں گئی۔ تو میں دلائل کے طور پر انہی کے اقتباسات کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو اہل حدیث علماء جو دلائل دیتے ہیں، وہ یہ جو کتاب ہے تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق بالثلاث، یہ ہندوستان میں لکھی گئی ہے، اور تو میں نے اس موضوع پر جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں، چاہے وہ عرب علماء کی ہوں یا آپ کے ہندوستان یا پاکستان کے علماء کی کتابیں ہوں، اس میں 3 طلاق کو ایک کہنے پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اس سے زیادہ جامع کتاب کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق بالثلاث۔ میں نے اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیا اول تاخر، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اس کتاب کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 3 طلاق کو ایک کہنے پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اس کا میں نے بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے۔ تو میں جگہ جگہ اسی کے اقتباسات پیش کروں گا، کیونکہ یہ کتاب شہرت بھی اس کی زیادہ ہے۔ تو اس کتاب میں جو اس کے مؤلف ہیں جناب محمد رئیس ندوی، وہ لکھتے ہیں کہ نصوص کے خلاف کسی بھی خلیفہ راشد کے جاری کردہ سیاسی، تعزیری یا کسی مصلحت پر قائم قانون سے اختلاف کر کے نصوص پر عمل کرنے پر اجماع امت ہے۔ یہ تھوڑی سی گاڑی اردو ہے تو میں ذرا آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ نصوص جو ہیں جس میں 3 طلاق کو ایک کہا گیا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اس میں اگر کوئی اس کے خلاف اگر کوئی بھی خلیفہ راشد کوئی سیاسی یا تعزیری قانون جاری کرے گا تو اس قانون کو نہیں لیا جائے گا بلکہ نصوص کو لیا جائے گا، اور اس بات پر اجماع ہے۔ یہ تنویر الآفاق صفحہ نمبر 13 پر یہ محترم یہ فرماتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس میں 2 دعوے کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گویا اجماع ہے کہ 3 طلاق کو ایک سمجھا جاتا ہے، اور جب یہ اجماع قائم ہو گیا تو حضرت عمر کے قول کو رد کیا جائے گا، اس پر امت کا اجماع ہے۔ یہ ان کے حالات، یعنی ان کی دلیل کا خلاصہ ہے۔ اس پر میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس پر اجماع ہے کہ حضرت عمر کے قول کو رد کیا جائے گا تو پھر صحابہ کرام نے رد کیا کیوں نہیں؟ یعنی یہ کیسا اجماع ہے جس پر صحابہ ہی عمل نہیں کر رہے؟ یعنی اجماع تو سب سے پہلے صحابہ کا ہوتا ہے نا کسی بات پر۔ تو مطلب یہ کہ یہ بات ایک 15ویں صدی کے ایک محترم شخصیت اور ایک عالم شخصیت کی سمجھ میں آ رہی ہے، مگر صحابہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ جب کسی بات پر نبی کا اجماع ہو جائے تو ہم اس کے خلاف اجماع نہیں کر سکتے۔ اب اس کے 2 ہی باتیں پتہ چلتی ہیں، یا تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجماع ہوا ہی نہیں ہے، اور وہ جو حدیث اس موقع پر پیش کی جاتی ہے کہ نبی کے دور میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا، اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے۔ یا تو ہم اس کا یہ مطلب لیں گے جس سے سارے صحابہ الزام سے بچ جائیں گے، یا پھر ہم اس کا مطلب لیں گے کہ نہیں، نبی کے دور میں اجماع ہوا تھا مگر صحابہ کرام نے اس اجماع کے خلاف اجماع کر کے حضرت عمر کے قول کو قبول کر لیا۔ تو یاد رکھیے یہ دوسرا مطلب کالعدم ہے، کیونکہ اس سے صحابہ کرام پر الزام لازم آتا ہے۔ اور مولانا محمد رئیس ندوی صاحب نے جو یہ قانون بیان کیا ہے نا کہ اجماع جو حدیث کو لیا جائے گا اور عمر کے قول کو نہیں لیا جائے گا، خود یہ ضابطہ ہی مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے مشکوک ہو جائے گا کہ صحابہ تو بالکل اس کے برخلاف کر رہے ہیں، تو یہ قانون ہی آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم اتنے تکلفات میں پڑھنے کے بجائے سیدھا سیدھا اس حدیث کا وہی مفہوم بیان کریں جو جمہور علماء بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس صحیح مسلم کی اس حدیث پہ تبصرہ، یعنی مجتہدین نے اس حدیث کا کیا مفہوم لیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ مَعْنَا قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُحْسَبُ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدة، یعنی بِأَمْرِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
فالذی یشبہ واللہ اعلم ان یکون ان ابن عباس قد علم ان کان شیئا فنسخ فإن قیل فما دل علی ما وصفت قیل لا يشبه ان يكون ابن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالف بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف فإن قيل فلعل هذا الشيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه قال قد علمنا ان ابن عباس يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفي بيع امهات الاولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. سنن کبریٰ باب من جعل الثلاث واحدۃ. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اپنی کتاب میں پیش کر کے، کہ اگر ہم ابن عباس کی حدیث کا یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں جو ایک سمجھی جاتی تھیں، یعنی بھی امر نبی ہی، وہ واقع نبی کے حکم سے سمجھی جاتی تھی، یہ فرض کر لیں اگر ہم کہ نبی کے حکم سے سمجھی جاتی تھی، تو صحیح بات یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر پتہ تھا کہ یہ ابتدا میں حکم تھا لیکن بعد میں وہ منسوخ ہو گیا تھا. آگے کہتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر آپ کو یہ اشکال ہو، فَمَا دَلَّ عَلَى مَا وَصَفْتَ، کہ امام شافعی آپ پر ہم اشکال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا ابن عباس کے بارے میں کہ وہ یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی کا وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو امام شافعی اس کی دلیل فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ابن عباس نبی سے ایک چیز نقل کریں پھر اس کی مخالفت بھی کریں. پھر سوال قائم کیا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے انہوں نے اس حدیث کی جو مخالفت کی ہو وہ اس لیے کی ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لے لیا انہوں نے کہ وہ 3 طلاقوں کو 3 کہتے تھے. تو اس کا جواب امام شافعی دیتے ہیں کہ یہ اشکال اس لیے غلط ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ابن عباس نے بہت سارے مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل میں اختلاف کیا ہے، جیسے کہ نکاح متعہ کے بارے میں، 1 دینار کی 2 دینار کی بیع کے بارے میں، امہات اولاد کی خرید و فروخت کے بارے میں. تو آگے امام شافعی فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ نبی کے حکم سے 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا اور اس میں نبی کے صریح فتوے کو چھوڑ کر حضرت عمر کے فتوے کو فالو کرنا شروع کر دیں. یہ چیز ممکن نہیں ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا جو مجتہد تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ عبداللہ بن عباس کی حدیث کو اپنی کتاب مسند احمد میں ذکر کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، لیکن آپ فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں، تو بأي شيء تدفعه، اس حدیث کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تو عبداللہ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا ادفعه برواية الناس يعني ابن عباس من وجوه خلافه انها 3. الشرح الکبیر لابن قدامہ فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتا، یعنی اس ظاہر کو اس لیے نہیں لیتا کہ بہت سارے لوگ عبداللہ بن عباس سے جو اپنا فتویٰ نقل کرتے ہیں یا ان سے جو روایتیں نقل کرتے ہیں، طاؤس کے علاوہ جو لوگ نقل کرتے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اور ان تمام روایتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو یہ تو اس حدیث کا میں نے جواب دیا. اس پر کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے. اس پر میری کتاب ہے طلاق ثلاث کے موضوع پر جو انشاءاللہ بہت جلد چھپ کے آ جائے گی، اس میں نے اور مزید ڈیٹیل میں اس پر بات کی ہے. یہ وہ پہلی حدیث ہے جس کا میں نے آپ کو بہت سارے جوابات دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں. یہ بات خوب یاد رکھیے. بعض حضرات ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے 2 فتوے منقول ہیں. ایک فتویٰ یہ ہے کہ اکٹھی 3 ایک ہوں گی، تو یہ ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے. میں اس روایت میں اصل الفاظ کیا ہیں اس پر میں انشاءاللہ بعد میں بحث کروں گا. دوسری دلیل جو اہل حدیث حضرات دیتے ہیں یا جو سلفی علماء جو 3 طلاق ہو گئے کہتے ہیں، وہ کیا دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک روایت میں آتا ہے کہ موت کے وقت اور آخر عمر میں اپنے اس فیصلے پر ندامت ہوئی تھی. ایک روایت ہے جو میں تنویر الآفاق کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، مولانا محمد رئیس ندوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی. وہ روایت ہے یزید ابن ابی مالک نے کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھ کو جتنی ندامت 3 باتوں پر ہے اتنی کسی پر نہیں. ان تینوں میں سے ایک طلاق کو حرام قرار دینے کا معاملہ، دوسرا موالی کے نکاح کا معاملہ، تیسرا نوحہ کرنے والی عورتوں کے قتل کا معاملہ. تنویر الآفاق صفحہ نمبر 237 بحوالہ اغاثۃ اللہفان صفحہ نمبر 181 بحوالہ مسند اسماعیلی. مسند اسماعیلی کی روایت ہے جو اغاثۃ اللہفان میں ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کی اور وہیں سے تنویر الآفاق میں اہل حدیث عالم نے ذکر کیے. تو اس حدیث کے جو عربی الفاظ ہیں
اس میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید ابن ابی مالک سے کہا کہ مجھے اس پر ندامت ہوئی اللہ اکونہ حرمت الطلاق، کہ میں نے طلاق کو حرام قرار کیوں نہیں دیا۔ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک قرار دینے کا معاملہ۔ حالانکہ جو ذرہ برابر بھی عربی لغت سے واقف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترجمہ اس عربی عبارت سے ذرہ برابر بھی میچ نہیں کر رہا۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں مجھے ندامت اس پر ہوئی کہ میں نے طلاق کو حرام قرار کیوں نہیں دیا، اور اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں مجھے 3 چیزوں پر ندامت ہوئی، ان میں ایک یہ کہ طلاق کو حرام قرار دینے کا معاملہ، اور پھر اس کا ترجمہ یعنی اس کی تفسیر موصوف نے یہ بیان کی ہے کہ طلاق کو حرام قرار دینے کا معاملہ یہ کہ طلاق کو نافذ قرار دینے کا معاملہ، حالانکہ کوئی آپس میں یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی اس مفہوم کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے حضرت عمر کے اس قول کا؟ کیا حضرت عمر نے طلاق کو حرام قرار دیا تھا، بعد میں اس پہ ندامت ہو رہی تھی؟ تو ہمیں اس حدیث کی تفسیر کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے اور اس کے راوی بہت زیادہ کمزور راوی ہیں۔ جب ایک چیز روایت صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے اور صرف ذوف بھی کم درجے کا ذوف نہیں بہت زیادہ ذوف ہے، تو ہمیں اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اگر ہم اس کی تفسیر کرتے بھی ہیں تو یہ تفسیر ہرگز نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا ہو، یہ کہیں بھی نہیں ہے حضرت عمر سے ثابت کہ میں نے 3 طلاقوں کو جو نافذ کیا ہے تو مجھے اس پر افسوس ہوا، یہ اس حدیث میں کہیں بھی ایسے الفاظ نہیں ہیں۔ اب میں اس کی ذرا سند پہ بحث کرتا ہوں۔ اس حدیث کا جو پہلا راوی ہے اس کا نام ہے یزید ابن ابی مالک۔ یہ یزید ابن ابی مالک جو ہے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے، اور اسماء الرجال کی کتاب میں اس بات کی تصریح ہے کہ یزید ابن ابی مالک مدلس راوی ہے۔ مدلس کہتے ہیں جو اپنے استاذ کے کو چھپا دے، اور مدلس کی عام حالات میں مدلس کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ اس کی حوالہ ہے تہذیب التہذیب ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے فرمایا صاحب تدلیس و ارسال عمن لم یدرک، ایسے لوگوں سے ہی روایت کرتے ہیں جن کو انہوں نے پایا نہیں ہے۔ اس کی سند میں دوسرے راوی ہیں خالد ابن یزید۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تہذیب التہذیب ہے اسماء الرجال کی بڑی شاندار کتاب، اس میں لکھا ہے امام احمد ابن حنبل اس دوسرے راوی خالد ابن یزید کے بارے میں فرماتے ہیں لیس بشیء، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کان کتاب ینبغی ان یدفن، کہ اس کی کتابیں ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان کو دفن کر دیا جائے۔ کتاب الدیات لخالد ابن یزید ابن ابی مالک، اور وہ کتاب کون سی تھی؟ کتاب الدیات۔ لم یرضى ان یکذب علی ابیہ حتی کذب علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ یہ ایسا بدبخت شخص تھا کہ یہ اپنے باپ پر تو جھوٹ بولنے پر راضی نہیں ہوا، مگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور صحابہ پر بھی جھوٹ باندھا کرتا تھا۔ ابن الحواری کہتے ہیں وَكُنْتُ قَدْ سَمِعْتُ مِنْ خالد ابن یزید کتاب الدیات قد سمعت من خالد ابن یزید کتاب الدیات فاعطیتہ لابن عبدوس العطار فقطعہ، میں نے خالد بن یزید کی کتاب الدیات ابن عبدوس کو دی، ابن عبدوس العطار کو دی، انہوں نے اس کو پھاڑ ڈالا۔ اور امام نسائی اس کے بارے میں فرماتے ہیں لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دار قطنی فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ وقال النسائی لیس بشیء وقال الدار قطنی ضعیف وقال ابن حبان هو من فقہاء الشام، ابن حبان کہتے ہیں کہ فقہاء شام میں سے تھا۔ کانا صدوقا فی الروایہ، روایت میں کسی حد تک سچا تھا، لیکنہ کانا یخطئ کثیرا، مگر روایت بیان کرنے میں غلطیاں بہت کرتا تھا۔ وفی حدیثہ مناکیر، اس سے اچھمبی روایتیں، بہت ہی عجیب و غریب روایتیں بہت ساری منقول ہیں۔ لا یعجبنی الاحتجاج بہ، میں اس کی حدیث سے دلیل پکڑنے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اذن فرد عن ابیہ، خاص طور پہ جب یہ اپنے والد سے روایت کرنے میں متفرد ہو۔ ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کہا کہ سچا تھا، تو یاد رکھیے ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ کی توثیق متساہل کہلاتے ہیں وہ، یعنی ان کی توثیق کا اس وقت تک اعتبار نہیں ہوتا جب تک کسی دوسرے سے اس کی توثیق منقول نہ ہو، یا کم از کم دوسرے سے تضعیف منقول نہ ہو۔ اور خاص طور پر اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی حدیث سے استدلال نہیں کر سکتا۔ یہ تہذیب التہذیب خالد بن یزید بن عبد الرحمن ابن ابی مالک کے ترجمے میں آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابن حبان نے جو اس کی توثیق کی اس میں بھی یہ بتایا کہ اپنے والد سے اس کی روایت مقبول نہیں ہے، اور یہ والی جو روایت ہے جس میں حضرت عمر سے نقل کیا جا رہا ہے، یہ روایت یہ اپنے والد ہی سے نقل کر رہے ہیں، لہذا ابن حبان کے نزدیک بھی اس موقع پر یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ دوسری دلیل تھی جو اہل حدیث حضرات پیش کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر وقت میں ندامت ہوئی، تو میں نے اس کا جواب دیا یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، اور اس کے الفاظ میں بھی کہیں ایسا نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 طلاق کو ایک قرار دینے پر ندامت ہوئی ہے۔ ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ حضرت عمر کو اگر ندامت ہوتی، اتنا بڑا قانون چینج کر دیا، تو فوراً اناؤنس کرتے وہ صحابہ میں کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے،
اور آپ سب سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ آپ خاموش رہے، لہذا میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس کو چینج کرو. کہیں بھی نقل نہیں ہے کہ اس کو چینج کیا. حضرت عمر نے بھی، حضرت علی نے بھی اسی کو باقی رکھا اور حضرت عثمان نے بھی اسی کو باقی رکھا. تو یہ دو دلائل تھے جو ان کے تھے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. انشاءاللہ مزید ان جو 3 طلاق کو ایک کہنے کے جو دلائل ہیں، میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا، اور پھر ان کی میں جو ہے تفصیل بیان کروں گا کہ ان دلائل میں کتنی جان ہے، اور کیا ہم ان کی بنیاد پر ایک اجماعی مسئلے کے خلاف ہم دلیل قائم کر سکتے ہیں اور اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک قرار دے سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں اس پر بات ہوگی.